ہم پہنچ جائیں۔ آیت نمبر 64 ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عباد الرحمن کی تیسری خصوصیت بیان کرتے ہیں، اس میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے خاص بندے، یبیتون، جو رات گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے آگے، سجدا وقیاما، کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں، رات کو تہجد ادا کرتے ہیں، قیام اللیل ادا کرتے ہیں۔ قیام اللیل یہ عباد الرحمن کی ایک تیسری اور خاص صفت ہے۔ اور قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79، اسی طرح الف لام میم سجدہ آیت نمبر 16 اور 17، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تہجد کی فضیلت، تہجد ادا کرنے والے بندوں کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پہ آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ السلام کے مقام محمود کا ذکر کیا، تو وہاں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ جو مقام محمود ہے، نبی علیہ السلام کا ایسا خاص مقام جو اور کسی نبی کو نہیں ملے گا، یہ نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر اذان کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو۔ ہم جب اذان سن لیتے ہیں اس کے بعد 4 کام مسنون ہیں اذان کے بعد۔ نمبر 1 درود شریف پڑھنا، نمبر 2 دعائے وسیلہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یا اللہ وہ مقام محمود عطا کرنا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو 4 کام مسنون ہیں اذان کے بعد، نمبر 1 درود شریف، نمبر 2 یہ دعا پڑھنا، نمبر 3 اس کے بعد کلمہ شہادت، اور نمبر 4 رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ یہ 4 کام اذان کے بعد مسنون ہیں۔ تو اب آیت نمبر 79 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، رات کو تہجد پڑھا کریں۔ یہ ایک اضافی عبادت ہے، اضافی نماز ہے، اور اس کی وجہ سے، تہجد کی وجہ سے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ یہ تہجد کی فضیلت ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام، رمضان کے بعد سب سے جو افضل روزے ہیں وہ محرم کے مہینے کے ہیں، محرم کے مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں۔ اور افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد سب سے جو افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اسماء بنت یزید کی روایت ہے اور یہ شعب الایمان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگوں کو ایک بڑے میدان کے اندر جمع کیا جائے گا، اور وہاں ایک اعلان ہوگا، فرشتہ اعلان کرے گا این الذین تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ لوگ دنیا میں جن کے پہلو رات کے وقت بستروں سے الگ ہوا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فیقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہم قلیل، وہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، کم لوگ ہوں گے جو تہجد ادا کرنے والے، اور فیدخلون الجنت بغیر حساب، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہوں گے کم لیکن بغیر حساب کے جائیں گے، یہ تہجد کا اہتمام کرنے والے۔ علماء نے لکھا یہ رمضان کا مہینہ یہ تہجد کی پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اس میں اگر سحری کے وقت ہم اپنی ایک عادت بنا لیں کہ بھئی جیسے سحری کر رہے ہیں یا اس سے پہلے وقت ہے تہجد کی 2 4 6 8 10 یا 12 رکعت وہ ہم ادا کریں، تو انشاءاللہ اگر رمضان میں معمول بنائیں گے، غیر رمضان میں بھی انشاءاللہ ہمارا یہ معمول بن جائے گا، پھر اللہ تہجد کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد کی بڑی پیاری روایت ہے، یہ بڑے اختصار کے ساتھ یہ روایتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے، ایک بلڈنگ ہے، اور وہ ایسی بلڈنگ ہے جس کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے، یعنی شیش محل ہے، اندر کمرے کے اندر بیٹھا ہوا شخص وہ باہر کی دنیا دیکھ سکتا ہے،
اور اس کا مالک باہر سے اگر دیکھے تو اندر کونے کا کمرہ وہ اسے نظر آئے گا۔ صحابہ کرام نے جب سنا انہیں بڑا رشک آیا، فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو شیش محل ہے جنت میں یہ کس کے لیے ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شیش محل جنت میں لمن الان الکلام، وہ شخص جو نرم گفتگو کرتا ہے، لوگوں سے گفتگو کے دوران لوگوں کو ڈانٹتا نہیں ہے، بڑی نرمی سے گفتگو کرتا ہے، اطعم الطعام لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وبات للہ قائما والناس نیام، جب رات کو لوگ سو جاتے ہیں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شیش محل اس کے لیے۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ آئے، آپ علیہ السلام کی پہلی گفتگو، جب میں آپ کی مجلس میں گیا تھا میں نے جو پہلی گفتگو سنی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ہر ایک کو سلام کیا کرو، اطعموا الطعام لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام رشتہ داروں سے تعلق جوڑا کرو، اور اسی طرح فرمایا کہ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو جائیں تم نماز پڑھا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت اور پیاری بات ابو داود شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس نوجوان کو، اس شادی شدہ شخص کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قام من اللیل فصلی، جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی گھر والی کو جگاتا ہے، اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، گھر والی نہیں اٹھتی تو یہ پانی کے چھینٹے لے کے اس کے چہرے پہ ڈال دیتا ہے، پھر گھر والی اٹھتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے گھر میں رحمتیں برستی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس عورت پہ رحم فرماتے ہیں، شفقت مہربانی فرماتے ہیں جو خاتون رات کو اٹھتی ہے، تہجد ادا کرتی ہے، پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے، وہ نہیں اٹھتا تو یہ پانی کے چھینٹے لے کے اس کے منہ پہ مارتی ہے، پھر وہ اٹھتا ہے نماز ادا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کو پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ عرب کا معاشرہ ہو یا پنجاب کا معاشرہ ہو، ہمارے پٹھانوں کا معاشرہ نہ ہو۔ ہمارے ہاں اگر کسی بیوی نے شوہر پہ رات کو تہجد کے لیے اٹھاتے ہوئے اگر وہ نہ اٹھے اور پانی کے چھینٹے وہ شوہر کے منہ پہ مار دیے تو اللہ نہ کرے وہ تو طلاق دے دے گا، وہ کہے یہ بڑی گستاخ ہے، دا سدا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ابو داود شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ بیوی نہیں اٹھ رہی، شوہر اٹھا رہا ہے، نہیں اٹھتی، پانی کے چھینٹے مار کے وہ اٹھتی ہے، وہ برا نہیں مناتی، کیونکہ اسے پتا ہے اس کے اور شوہر کے درمیان اس طریقے کا تعلق ہے، یہ مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے، وہ اٹھ کے تہجد ادا کر رہی ہے۔ شوہر نہیں اٹھتا، بیوی اٹھاتی ہے، چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارتی ہے، لیکن شوہر برا نہیں مناتا، اسے غصہ نہیں آتا، کیونکہ ان کا آپس میں پہلے سے تعلق ایسے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے لکھا کہ ہمارے ایک دوست تھے، عالم دین تھے، وہ مجھے ملے، کچھ بات چلی گھر کی تو وہ کہنے لگا جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے گھر والے، میری بیوی، میرے بچے، وہ مجھ سے یوں ڈرتے ہیں جیسے گھر کے اندر ببر شیر آ گیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میرا دوست تھا، میں نے اسے کہا کہ بھئی اللہ نے آپ کو انسان پیدا کیا، نبی علیہ السلام کا امتی پیدا کیا، آپ نبی علیہ السلام کے امتی ہونے پہ فخر نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں میں ببر شیر ہوں، ایک جانور سے اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے ہیں، اس پہ فخر کر نہیں۔ نبی علیہ السلام کا گھر میں آنے کا انداز تو یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام آتے مسکراتے ہوئے آتے، اور ازواج مطہرات فرماتی ہیں ہم بھی مسکراتے ہوئے نبی علیہ السلام کا استقبال کرتے، کوئی پریشانی ہوتی نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کرتے یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے، تو یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف اس حدیث مبارکہ پہ میں نے یہ بات عرض کر دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا حضرت اللہ نے کیا معاملہ کیا؟
فرمانے لگے وہ بڑی بڑی تقریریں، لمبی چوڑی عبادتیں اور اسی طرح فرض نمازیں، قرآن کی تلاوتیں، ذکر اذکار، مراقبے، ان چیزوں نے مجھے کچھ بھی کام نہیں دیا. ما نفعنا الا رکعات كنا نركعها في الاسحار. فرمایا تہجد کے وقت میں جو چند رکعتیں پڑھا کرتا تھا انہی رکعتوں نے مجھے نجات دے دی، انہی نے مجھے نفع دے دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. فرمایا میری امت کے سب سے جو معزز لوگ ہیں وہ حملۃ القرآن، قرآن پڑھنے والے علماء اور قراء، و اصحاب اللیل، اور رات کو تہجد ادا کرنے والے لوگ ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس پہ جمعے میں تفصیلی گفتگو کروں گا. تہجد یعنی ادا کرنے کے لیے کون سے اسباب ہیں جو ہمیں تہجد پہ ابھارتے ہیں، اور کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے تہجد کی توفیق وہ چھن جاتی ہے، بندے کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی. تو یہ درس قرآن میں ہماری یہ 2 آیتیں جو آج میں نے پڑھی ہیں، میں تینوں کے یعنی 2 آیات جس کے اندر تینوں خصلتیں عباد الرحمن کی، تینوں کا ترجمہ دوبارہ عرض کرتا ہوں. وہ عباد الرحمن فرماتے ہیں رحمان کے بندے. تشریح میں کر چکا ہوں عباد کیا ہے، رحمان کیا ہے. رحمان کے خاص الخاص بندے الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ہیں جو زمین پہ بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر، فخر، غرور نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اور جب انہیں مخاطب کرتے ہیں جاہلانہ گفتگو کے ساتھ، الجاہلون، جاہل لوگ ان سے مکالمہ کرتے ہیں، جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو. والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، یبیتون، بات یبیتو کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا، جو رات گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے آگے، اپنے رب کے لیے، سجدا و قیاما، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، یعنی ان کی رات وہ تہجد میں گزرتی ہے. یہ رحمان کے بندے جن کی 3 صفات ہم نے پڑھ لی، اور باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے.